السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لاوا نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے چھڑی جنرل سعید عاصم منیر کو سونپی۔ جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے 70ویں آرمی چیف کی کمان سنبھال لی۔ ڈی پی او بھکر کیپٹن محمد اجمل نے ڈسٹرکٹ پولیس لائن بھکر میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن اللہ نواز خان، ڈی ایس پی کلور کوٹ سرکل محمد کاشف مسعود، ایس ایچ اوز کلور کوٹ سرکل انچارج چیک پوسٹ داجل دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع گنگ مصور احمد خان نیازی کا تحصیل کمپلیکس لاوا کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر لاوا حبیب الرحمان اور ان کی ٹیم نے پرتپاک استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اراضی ریکارڈ سینٹر لاوا اور ہائر ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہے اور خواب ہی رہے گا۔ عمران خان کی مقبولیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے اعلان کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ ویلکم بیک۔ اب خبریں شامل کرتے ہیں تفصیلات کے ساتھ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے چھڑی جنرل سعید عاصم منیر کو سونپی۔ جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کو 70ویں آرمی چیف کی کمان سنبھال لی۔ پاک فوج میں کمانڈ تبدیلی کی پروقار تقریب جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سینئر فوجی حکام اور سابق عسکری قیادت بھی شریک ہوئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل سعید عاصم منیر نے یادگار شہدا پر حاضری دی اور یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھا کر فاتحہ خوانی کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سال تک فوج کے سپہ سالار ہونے کے بعد آج سبکدوش ہو گئے۔ پرویز خٹک اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اپوزیشن جان لے کہ پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں چلے گی۔ عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہے اور خواب ہی رہے گا۔ عمران خان کی مقبولیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ عمران خان نے قوم کے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کیا ہے۔ 13 جماعتوں کا نام نہاد اتحاد آخری سانسیں لے رہا ہے۔ نااہلوں پر مشتمل وفاقی حکومت نے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ بہت جلد یہ اتحادی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے۔ پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی کپتان کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان ذاتی مفادات کی سیاست نہیں کرتے۔ پرویز خٹک نے کہا، پی ڈی ایم نے ہمیشہ اپنے سیاسی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے اعلان کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ عمران خان کے اعلان کے بعد پنجاب حکومت اور اپوزیشن نے اپنے اپنے آپشنز کے لیے سر جوڑ لیے۔ سیاسی محاذ میں قانونی ماہرین اہمیت اختیار کر گئے۔ ذرائع کے مطابق اسمبلیوں سے استعفی کے اعلان کے بعد حکومت اور اپوزیشن نے آئینی اور قانونی ماہرین سے رابطے تیز کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کے طریقہ کار اور اسمبلی کی تحلیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے اختیارات پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق دوران مشاورت اس سوال پر غور ہوا کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو آئین کے کس آرٹیکل کے تحت اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئینی ماہرین کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اتحاد کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ جمعہ 2 دسمبر کو عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اہمیت اختیار کر گیا، جو پنجاب کی آئندہ کی سیاست کا تعین کرے گا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اتحادی جماعت ق لیگ کے ارکان بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ عمران خان جمعہ سے قبل آئینی ماہرین سے اپنی مشاورت مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لاوا سے۔ ہمارے نمائندے امتیاز احمد لاوا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع گنگ مصور احمد خان نیازی کا تحصیل کمپلیکس لاوا کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر لاوا حبیب الرحمان اور ان کی ٹیم نے پرتپاک استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اراضی ریکارڈ سینٹر لاوا اور ہائر ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا، جن میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے طلبہ اور تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال لاوا کے قیام کے منصوبہ جات شامل ہیں، جو 450 ملین روپے کی مجموعی لاگت سے مکمل ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع گنگ مصور احمد خان نے اس موقع پر متعلقہ افسران کے ہمراہ مذکورہ دونوں ترقیاتی منصوبوں پر تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار تعمیر کا جائزہ لیا۔
ان ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے بارے میں متعلقہ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے طلبہ لاوا کے قیام کا منصوبہ 200 ملین روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال لاوا کے قیام میں 250 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر مصور احمد خان نیازی نے مذکورہ دونوں ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر تمام زیر عمل ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل عمدہ معیار تعمیر کے ساتھ مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایت کی، تاکہ عوام کو متعلقہ شعبوں کی سہولیات ان کی دہلیز پر بروقت فراہم کی جا سکے۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے تلہ گنگ میں گورنمنٹ سٹی ہسپتال کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ ہسپتال کا اپ گریڈیشن پروجیکٹ کارڈیاک سینٹر اور ٹراما سینٹر کی فراہمی پر مبنی ہے، جس کی تکمیل پر 200 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے نمائندے رانا محمد ریحان کے مطابق ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائر محمد اجمل کے ڈسٹرکٹ پولیس لائن بھکر میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن اللہ نواز خان، ڈی ایس پی کلور کوٹ سرکل محمد کاشف مسعود، ایس ایچ او کلور کوٹ سرکل انچارج چیک پوسٹ داجل، دیگر افسران بھی موجود تھے۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او بھکر کیپٹن محمد اجمل کا کہنا تھا کہ چارج سنبھالنے کے بعد بھکر کی عوام کو پولیسنگ کے حوالے سے درپیش مسائل اور چیلنجز کا ہر پہلو سے جائزہ لیا۔ چوری، ڈکیتی، راہزنی، اسمگلنگ کی وارداتوں کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی کلور کوٹ سرکل کی سربراہی میں ایس ایچ او کلور کوٹ سرکل کے علاوہ انچارج چیک پوسٹ داجل پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دے کر چوری، راہزنی، ڈکیتی، اسمگلنگ کی وارداتوں کی روک تھام اور چوری، راہزنی، اسمگلنگ میں ملوث گروپس کو ٹریس کرکے گرفتار کرنے اور ان سے چوری شدہ، اسمگلنگ شدہ ریکوری کا اسپیشل ٹاسک دیا۔ اس ٹیم نے میری براہ راست نگرانی میں پچھلے چند دنوں میں دن رات کام کرکے چوری، راہزنی، ڈکیتی، اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کرکے گرفتار کر لیا اور ان سے مختلف مقامات سے چوری، راہزنی، ڈکیتی، اسمگلنگ شدہ مال مسروقہ آئل ٹینکر 1 عدد مالیتی 2 کروڑ روپے، 14 عدد موٹر سائیکل مالیتی 12,50,000 روپے، 17 عدد سولر پلیٹس مالیتی 10 لاکھ روپے، پیٹر انجن انورٹر موبائل فون 10 عدد مالیتی 4 لاکھ روپے، متفرق مسروقہ برآمدگی مالیتی 6,30,000 روپے، نقد رقم 1,33,000 روپے، اسلحہ ناجائز سے 25 اور عدد ایسے پسٹل، کسی 30 ایلیمنٹ کو بور، جو ہے 13 نا عدد اس کے رائفل، لیے منشیات فوراً اس 6 کو کلو، گرفتار بھی کریں گے 550 اور گرام اس کے شراب، خلاف جو ہے وہ 370 لیٹر بھرپور اسمگلنگ ایکشن شدہ بھی ہوگا۔ ایرانی پھر اس میں ڈیزل خاص طور مالیتی پر جو 64 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لاکھ لیے میسج ہے 10,000 کہ ایسی روپے، ایکٹیویٹیز سے یوریا باز رہیں کھاد کیونکہ یہ مالیتی پھر 14 بعد میں لاکھ 40,000 روپے، گندم آٹا مالیتی 87,56,400 روپے، جعلی کرنسی 2 لاکھ روپے، وہیکل 80 لاکھ روپے، کل مالیتی 4,85,49,400 روپے برآمد کر لیے۔ ڈی پی او بھکر کیپٹن محمد اجمل نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، جس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔